یہ ہوتا ہے کہ شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے. اور یہ تو آپ کہیں گے ممکن ہے ذہن میں آئے کہ پرانے صوفیاء کی بات ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو بھئی ابھی 400-500 برس ہی تو گزرے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں اور اب بھی ایسے گمراہ صوفی پائے جاتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں پہلی جلد میں جو ایک خط لکھا ہے اس میں عجیب و غریب چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. مانک پور کے سید محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. 272 نمبر خط ہے ان کا اور حضرت نے اس میں کمال کی چیزیں بیان کی ہیں. حقیقت یہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اگر کوئی شخص علم اور فارسی جانتا ہو اور ان کو پڑھے تو عجیب و غریب نکات ہیں جو اس سے حل ہوتے ہیں. چھوٹا سا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے تصوف صدوق کو سمو دیا ہے اور کمال کی باتیں لکھی. یہ جو اللہ کو دیکھنے کے مدعی ہیں اور وحدت الوجود کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں تو صحیح چیز نہیں جو اس کو گمراہی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. حضرت کی عبادت سنیے, ہے تھوڑی سی تفصیلی مگر کمال کی بات لکھی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عجائب کاروبار. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان صوفیوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ صرف مشاہدے اور اس قسم کی باتوں پر ہی قناعت نہیں کرتے بلکہ ان شہود را تنزل انگاشتہ بلکہ اس سے بھی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں دری نشت اور یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں برویت بصری قائلند اور یہ ایسے گمراہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنے کے قائل ہیں. یہ گوئند کہ ذات بے چون واجب الوجود را جل سلطانوں کی بینم ایسے گمراہ ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تعالیٰ شانو کو اللہ تعالیٰ کو اپنی بینیم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دولت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بار در شب معراج میسر شدہ بود ایک مرتبہ شب معراج میں حاصل ہوئی تھی مارا ہر روز میسر ہمیں تو روزانہ رات کو دولت میسر ہے ہم تو روزانہ ہی دیکھتے ہیں اللہ. ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ. ایسی عبارت حضرت نے ان کی نقل کی ہے کہ مومن آدمی کا دل کانپ اٹھتا ہے کہاں اللہ اور کہاں بندہ. اور اس زمانے میں یہ گمراہی اگر دیکھنی ہو تو یہ شدید گمراہی ان لوگوں میں ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ان کے بزرگ اور ان کے مشائخ یہ لوگ اللہ ہی کا حصہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جو ایک معراج حاصل ہوئی ان کے بزرگوں کو ہر ہفتے وہ معراج حاصل ہوتی ہے. اور اسی گمراہی کا وہ حصہ ہے کہ اب ایسے جاہل اور گمراہ صوفی ہیں جو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ بس کل جواب دے دیں گے اور اگلے دن انہیں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور تمہیں کیا ضرورت ہے کسی فقیہ کسی مولوی اور مفتی کے سے پوچھنے کی. میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو ملتے ہیں اور میرے اور حضور تمہارے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے اور وہ میں. اس بے وقوف آدمی سے کوئی پوچھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے فتاوا خود یہ قرآن 1400 برس میں ہم تک پہنچا ہے ہم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سینکڑوں واسطے 1400 سال میں بنتے ہیں کم سے کم بھی 35-40 واسطے بنتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ تھے پھر تابعین تھے پھر تبع تابعین تھے پھر اور بزرگ تھے پھر ہمارے اساتذہ تھے رحمہم اللہ. یہ دین کی ساری کڑیاں کاٹنے اور اس جاہل اور اس بے وقوف اور جھوٹے صوفی پر اعتبار کر لیں کہ روزانہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین دیتا ہے. یہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو گمراہی اپنے زمانے میں لکھتے ہیں اب نہیں موجود. آگے سنیے حضرت کی بات. فرماتے ہیں وہ نورے کے اور یہ صوفی گمراہ کہتے ہیں وہ نور جو ہم نے رات کو دیکھا ہے وہ اسفار صبح تشبیہ میں نمایاں صبح کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ایسا نور ہے
اور تصور یہ کرتے ہیں کہ ان نور تصور میں نمایاں کہتے ہیں یہ اللہ ہی تھا. تعالی اللہ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان لوگوں کی گمراہیوں سے. اما یقول الظالمون، جو کچھ یہ ظالم کہتے ہیں علوا کبیرہ، خدا کی ذات بہت بلند و بالا ہے. وہ ایضاً اس بات کلام و مکالمہ بعزت جل شانہ بھی نمایاں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے رات کو باتیں کرتے ہیں. ابھی گویند، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چنی فرمودہ اسرات، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یوں کہا و چنان، اور یوں کہا اور یہ کہی بات اور یہ کہی. وہ گاہے در حق کے دشمنان خود. اور یہ جاہل اور گمراہ صوفی کبھی کبھی اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ اب میرے دشمنوں کو تباہ کر دے گا. یہ اب بھی سطحی مشائخ، یہ جب سے خلافتوں کا ڈیپو بنے ہیں نا، اور بغیر سلوک اور تصوف کے طے کیے خلافتیں ملنے لگی ہیں. عجیب و غریب گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات آئے تھے، انہوں نے کہا تمہیں خلافت دے دیں، انہوں نے تمہیں خلافت کا حکم دے دیا ہے ولیعوذ باللہ. اور یہ سوچتے تک نہیں ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا تھا، یہ اپنے خیال نے جسم اور شکل بنا دی تھی. تعالی شانو کے بارے میں کہنا کہ اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میرے دشمن تباہ ہو جائیں گے، اس طرح کی چیزیں اب تک ان تصوف کے حلقوں میں پائی جاتی ہیں. وگاہے دوستان خدرا بشارت آمی دہن، اور اتنے جری ہیں، اتنی جرت ہے ان صوفیوں میں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے مریدوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے. وہ بعض عزیشان گوئیں جن میں سے کچھ کہتے ہیں کہ از بقیہ ثلث شب، رات کا تیسرا حصہ یا ربع شب یا رات کا چوتھا حصہ، اس سے لے کر تا نماز صبح کی نماز تک میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہا ہوں. وہ از ہر باب سخنان پرسیدم و جواب یافتم، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جو میں نے خدا سے رات کو نہ پوچھا اور اللہ نے مجھے جواب نہ دیا ہو. حضرت کہتے ہیں لقد استكبروا فی انفسہم، یہ اپنے نفس کے کبر میں مبتلا ہیں. وعتوا عتوا کبیرا، اور حد سے بڑھ گئے اللہ کی نافرمانی. السخنان ان جماعت مفہوم شود، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان نور مریرا عین حق میدانن، یہ سمجھتے ہیں کہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ اللہ تھا. وہاں نور را ذات تعالی تصور میکنن، اور وہ جو نور انہیں خوابوں میں نظر آتا ہے یا جو کچھ کشف میں نظر آتا ہے اسے خدا سمجھتے ہیں. نہ آنکھ آن را ظہور الظہورات تعالی انگارن، انہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلیات میں سے کوئی چیز تھی. وذل الضلال، یا اللہ تعالیٰ کی جو ظلال ہیں، سائے ہیں، ان میں سے کوئی چیز تھی. سائے سے وہ چیز نہیں مراد لی جا سکتی بھائی. جو روشنی کو آڑ جب ملتی ہے تو سایہ پیدا ہوتا ہے، وہ نہیں. یہ صوفیہ کی اپنی اصطلاح ہے. آج کل کے جو شیخ اور پیر بنے ہوئے ہیں انہیں تو یہ عبارت سمجھ بھی نہیں آئے گی. شک نہیں، مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آن نورا ذات حق گفتن، کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. افتراء محض، یہ مکمل جھوٹ ہے، بہتان ہے. وہ الہاد صرف اور خالص بے دینی ہے. وہ زندقہ خالص اور پکے زندیق ہیں. یہ زندیق آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں اس آدمی کو جو کفر کو اسلام کے طور پر ظاہر کرے. شراب ہو اور زمزم کا لیبل لگا کے بیچے، سور کا گوشت اور گائے کا گوشت کہہ کے بیچے. کتے بلی کا گوشت تو بھی بیچتے تھے نا، کہتے تھے یہ آج کا گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا یا دمبے کا گوشت ہے. یہ ہے زندیق کہ خالص کفر کو اسلام کہہ کے پیش کرتا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی لفظ ایسا نہیں چھوڑا جو ان کے لیے استعمال نہ کیا. ملحد، زندیق، کافر سب کچھ کہہ گئے. اور فرماتے ہیں نہایت تحمل خداوندی جل شانہ، اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی بلند شان ہے، بڑا ہی تحمل والی ذات ہے.
بڑی برداشت کرنے والی بردبار ذات ہے اللہ کی کہ امثال ان مفتریان ایسے جھوٹوں کو بعذاب ہائے گناگوں استجال نمی فرمائیں، حیران ہوں کہ خدا مختلف قسم کے عذاب ان زندگیوں پر کیوں نہیں بھیج دیتا۔ اللہ کی بردباری ہے وہ استیصال آنہا نمی نمائن، اور اللہ ان لوگوں کو کیوں نہیں آخر اس دنیا سے برباد کر دیتا، تباہ کر دیتا۔ سبحانک اعلی علم کا، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو کتنا بردبار ہے۔ بعد علم کا، جبکہ یہ علم ہے، یہ گمراہ تجھے کیا کہتے ہیں۔ سبحانک اعلی افری کا بعد قدرت کا، اور اللہ آپ انہیں ہلاک کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کچے صوفیوں کو، ان گمراہوں کو تم نے معاف فرما دیا ہے، یعنی دنیا میں مہلت دے دی۔ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بمجرد طلب رویت ہلاک گشتن، صرف انہوں نے اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں خدا دکھا دو، اللہ نے انہیں ہلاک کر دی۔ ویسے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ اللہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ چوٹ موسیٰ علیہ السلام نے کھائی، وہ بے ہوش استاد اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ وازان طلب تائب گشت، اس کے بعد توبہ انہوں نے کی کہ خدایا میں نے کیا کہا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ محبوب رب العالمین، کہ رب العالمین کے محبوب ہیں اور بہترین موجودات اولین و آخرین، اور دنیا کے چنے ہوئے آدمی اولین اور آخرین میں سب سے برتر بزرگ ہستی ہے، باوجود آن کے، اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوئی، وَأَز عرش و کرسی در گزشت، اور عرش و کرسی سے بھی بلند مقام پر گئے، وَأَز مکان و زمان لال عرب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر پہنچے جہاں مکان اور زمان، ٹائم اینڈ اسپیس کچھ نہیں رہا تھا۔ علماء را در رویت او علیہ الصلوۃ والسلام، علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں، باوجود اشارت ہے قرآنی، باوجود اس کے کہ قرآن اشارے اس طرف کرتا ہے کہ زیارت ہوئی ہے۔ اختلافات علماء اور فقہائے امت اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر علماء بعدم رویت او علیہ الصلوۃ والسلام قائل گشتہ ان، اور اکثر علماء کرام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، کہاں یہ جاہل صوفی جو کہتے ہیں کہ رات کے تیسرے حصے اور رات کے چوتھے حصے سے لے کے صبح تک خدا سے باتیں کرتے رہے۔ قال الامام الغزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا والاصح انہ علیہ وعلی علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مارا رب سبحانہ لیلۃ المعراج، معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا۔ بے سر انجامان، یہ بے سرے جنہیں اپنے انجام کی خبر نہیں ہے، وضو میں باطل، اپنے وہم و گمان میں، باطل گمان میں خود ہر روز خدا را میں دینن جل شانو، یہ اپنے انجام سے بے خبر اور گمراہ کہتے ہیں کہ ہر روز اللہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ حال آنکھیں، اور حال یہ ہے کہ علماء در یک دیدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علماء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ دیکھنے پر بھی آپس میں فیل و قال دارند، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ فقبحہم اللہ سبحانہ ما اجہلہم، خدا تعالی برباد کرے، تباہ کرے ان جاہلوں کو، اللہ کے بارے میں کیسی کیسی گمراہی اور گستاخی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَأَيْضًا ان سخنان ان جماع معلوم بھی کروں، اور ان کی باتوں اور ان جاہل صوفیوں کے دعووں سے معلوم ہوتا ہے کہ آن کلام را کہ مشنونن، وہ جملے جو یہ سنتے ہیں، غیب سے آوازیں جو سنتے ہیں، نسبت آن را بحضرت حق سبحانہ، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آواز کی، ولیعذ باللہ۔ این عین الہاد است، یہ دعوے اور یہ سب چیزیں پکا کفر ہے، ملحد ہیں یہ صوفی، حاشا وکلا، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اس سے بھی زیادہ طویل ہے، لیکن آپ خود سوچیں کفر کا، الہاد کا، زندگی کا کوئی درجہ ہے جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا اور ان پہ نہ لگایا؟ اس لیے بات وہ ہے جو فتاوی علمگیری میں
سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے لکھوائی تھی کہ بندہ کبھی کبھی اتنی ترقی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ ہو جائے، اور اللہ اپنے مقام اور مرتبے سے کبھی اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ بندہ ہو جائے۔